جو عمل ہمیشہ کیا جائے وہ اللہ پاک کو پسند ہے. کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا اس پر ثواب ملے گا، یہ نہیں کہ وہ ضائع ہو جائے گا. ایک ہے اجر اور ایک ہے اثر. دو چیزیں ہیں نا، ایک ہے اجر اور ایک ہے اثر. آپ کبھی کر لیں کبھی چھوڑ دیں اس پر آپ کو اجر ضرور ملے گا، وہ ضائع نہیں ہوگا. اللہ پاک کا وعدہ ہے لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں کسی مرد عورت تم میں سے عمل کرے تو اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. لیکن ہم عمل بے ترتیب کر کے اثر کی امید رکھتے ہیں. اثر کب میں ہوگا؟ جب عمل میں مداومت ہوگی پھر اثر ہوگا. ہاں؟ تو وہی عمل ہم بھی کرتے ہیں، وہی عمل کوئی اللہ والا بھی کرتا ہے. ہاں؟ تو ایک بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دریا عبور کر جاتا ہے، اور ایک بندہ سارا قرآن پڑھ کے دریا میں گزرنے لگے تو ڈوب جاتا ہے. تو یہ وہ جو میں عرض کر رہا ہے، اجر اسے بھی ملے گا اسے بھی ملے گا، لیکن اثر اگر چاہتے ہیں تو عمل میں مداومت اختیار کرے، اس میں ناغہ نہ آئے. اور اگر کبھی کوئی مجبوری ہو تو کچھ کم کر لیں اور پھر اس کو پورا کر لیں. کچھ کم کر لیں پھر اس کو پورا کر لیں. آپ میں سے اکثر دکاندار ہیں جو دکاندار ساتھ ساتھ پیمنٹ ادا کرتا رہتا ہے، اس کو آپ دل کھول کے مال بھی دیتے ہیں نا، ایسے ہی ہے نا. تو جو کبھی دے کبھی چھوڑ دے تو آپ کا دل بھی نہیں کرتا کہ آپ کو مجھ کو دل کھول کے مال دیں، ایسے ہی ہے نا. ہاں، اللہ بھی ان بندوں سے، اللہ کا پاک کا بھی ان بندوں سے وہی سلوک ہے جو بندے مستقل مزاجی سے عمل کرتے ہیں، اللہ پاک کو وہ بندے پسند ہیں. احب الاعمال اللہ ادومها وان قل. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا عمل تھوڑا بھی ہو ہمیشہ ہو، یہ اللہ کو پسند ہے. ہاں؟ تو آج آپ کو وہ فرق بھی سمجھ آ گیا جو ہم کبھی کبھی عمل کر کے مانگتے ہیں کہ اثر نہیں ہو رہا. بھائی اگر اثر چاہتے ہو تو اثر والا عمل کرو، وگرنہ اجر تو ملتا رہا اور ملتا بھی رہے گا. ہاں؟ تو اثر کے لیے ضروری ہے کہ تین باتیں ہمیشہ بھی کرے، دھیان سے بھی کرے، اور اللہ پاک کی ذات سے امید کے ساتھ بھی کرے. آپ نے وہ سنا ہوگا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہیں، کسی نے کہا آپ کے گھر کو آگ لگ گئی ہے. وہ بیٹھے رہے. بھائی بیوی بچے گھر کس کو پیارا نہیں ہے؟ وہ بیٹھے رہے. پھر کسی نے آ کے کہا ابو دردہ وہ آگ لگی ہوئی ہے لیکن آپ کے گھر کی طرف کئی گھر جل گئے ہیں. وہ پھر بھی بیٹھے رہے. پھر ایک بندہ آئے، اس نے کہا آگ جلتی جلتی کئی گھروں کو جلا کے آپ کے گھر کے پاس آ کے بجھ گئی ہے. تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. لوگوں نے بڑی حیرانگی کا اظہار کیا کہ بھئی ہم نے آپ کو بتایا آپ کے گھر کو آگ لگ رہی ہے تو آپ اٹھے ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے اور میں نے وہ کلمات پڑھے ہوئے تھے. میرا یقین ہے سارا جہان جل سکتا ہے، میرا گھر نہیں جلے گا. اللہ ہمیں بھی ایسا یقین نصیب فرما. وہ ایک صحابہ کی جماعت تھی، رات کہیں جی اللہم انت ربی لا الہ الا انت، وہ جو کلمات حضرت ابو دردہ نے پڑھے تھے وہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. یہ ہماری
وہ منزل کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ اور جو کہتے ہیں نا، کوئی لوگ کہتے ہیں میرے گھر سے بھی پیسے غائب ہو جاتے ہیں، قیمتی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، چیزیں رکھتی ہیں تو ملتی نہیں ہیں، وہ یہ دعا درود شریف پڑھ کے صبح و شام 3 بار پڑھ دے، پھر میں دیکھتا ہوں کہاں جاتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو اپنی بات سناتا ہوں۔ میں سفر پہ تھا تو گھر والوں نے کہیں پیسے رکھے، کہیں سے امانت آئی اور ادا کرنی تھی، تو وہ غائب ہو گیا۔ یہ مجھ سے پوچھیں کہ کسی بندے کی شرارت ہے یا کوئی شیطانی اثر ہے؟ میں نے کہا کہ بھئی تم ادھر بڑا پڑھتے ہو، اب اس کا حل کی طرف آؤ، بھئی حل کیا ہے؟ ہیں؟ تو میں نے سوچا کہ میں نے کل یہ دعا پڑھنی تھی 5 بار، تو میں نے پڑھی ہے 3 بار۔ میں 5 بار صبح، 5 بار شام کو پڑھتا ہوں، اپنے لیے بھی اپنے دوستوں کے لیے بھی پڑھتا ہوں۔ اب یاسین صاحب ہماری دوستی میں نہ آئے تو ان کے مقدر، لیکن ہم نیت کرتے ہیں یا اللہ جتنے میرے دوست ہیں جو میرے ساتھ محبت رکھتے ہیں تو ان کو بھی اس کا اثر نصیب فرما۔ تو وہ میں نے پچھلے دن کی پوری کی، اگلے دن کی بھی دعائیں جب پوری کر لیں تو گھر والوں نے پھر پوچھا آج پورا دن گزر گیا ہے۔ میں نے کہا اب تم یقین رکھو کہ وہ پیسے ملیں گے ہی ملیں گے۔ 3 دن کے بعد کہنے لگے عجیب بات ہے، رکھے ادھر سے ملے ادھر سے ہیں۔ میں نے کہا اللہ دکھاتے ہیں کہ بھئی تمہاری حفاظت نہیں تھی، میری حفاظت۔ تو پیسے تو ہر کوئی سنبھال کے رکھتا ہے نا، پیسوں کی جگہ میں رکھتا ہے، بھئی تمہاری حفاظت نہیں ہے، میری حفاظت ہے۔ تو میرے پیارو، عمل بھی کریں، مستقل مزاجی سے کریں، دھیان سے کریں اور یقین سے کریں۔ یہ جو دل میں یقین ہے نا، اس سے عمل کا ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، اثر نہیں ملتا۔ بہت ساری باتیں یہ آپ کی برکت سے بھائی کامران صاحب نے بھی کر لی ہیں۔ اللہ آپ کو مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔